الحمد لله الحمد لله رب العالمين. الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. صدق الله العظيم. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا رحمة للعالمين. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم والحبيب الذي ترجى شفاعته لكل حول من الأهوال مقتهم. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. اللہ رب العزت کا لاکھ لاکھ شکر کہ اس پروردگار نے آج ہمیں پھر مل بیٹھ کر قرآن پاک پڑھنے، سمجھنے، چھونے، دیکھنے کی سعادت نصیب فرمائی. تمام درود و سلام اس پاک ہستی پر جس کے صدقے اللہ نے یہ ساری نعمتیں ہمیں عطا فرمائیں. ہم سورہ فاتحہ مختصر اللہ کے فضل و کرم سے مکمل کر لی ہے. آج اللہ کی مدد سے سورۃ البقرہ شروع کرتے ہیں اور اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ کریم ہمیں صحیح معنوں میں پڑھنے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عظیم بخشے. سورہ بقرہ یہ سورت مدنی ہے. میں پہلے بھی جب سورہ فاتحہ سٹارٹ کی تھی تو یہ چیز بتائی تھی کہ مدنی اور مکی صورتیں کون سی ہوتی ہیں، کن صورتوں کو مکی کہا جاتا ہے، کن صورتوں کو مدنی کہا جاتا ہے. یہ چیز میں نے لاسٹ ٹائم بھی بتائی تھی. مدنی صورتیں یا مکی صورتوں کا تعلق اس بات سے ہے کہ کیا ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہجرت کر چکے تھے اس وقت قرآن نازل ہوا، یا ہجرت کے بعد قرآن پاک نازل ہوا، یعنی مکہ سے پہلے مکہ میں رہتے تھے، پھر مکہ کو چھوڑ کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ پاک چلے گئے. تو آپ کے ہجرت سے پہلے، یعنی ابھی آپ مکہ میں تھے، ہجرت کا حکم نہیں آیا تھا، تو ہجرت سے پہلے جتنی صورتیں نازل ہوئیں ان صورتوں کو مکی کہا جاتا ہے. اور پھر میرے آقا علیہ الصلاۃ والسلام جب مدینہ منورہ ہجرت کر کے چلے گئے، ان صورتوں کو، یعنی جو بعد میں ہجرت کے بعد نازل ہوئی، ان صورتوں کو مدنی کہا جاتا ہے. اب چاہے حضور علیہ الصلاۃ والسلام ہجرت کے بعد پھر مکہ آئے ہوں اور اس وقت صورت نازل ہوئی ہو، پھر بھی وہ مدنی ہی کہلائے گی، کیونکہ میرے آقا ہجرت کر چکے تھے. کافی ساری صورتیں ہیں جو ہجرت کے بعد نازل ہوئیں اور اس وقت ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ میں تھے، تو وہ مدنی ہی ہیں کیونکہ ہجرت کر چکے تھے. تو خلاصہ یہ، جو ہجرت سے پہلے صورتیں نازل ہوئیں وہ مکی ہیں، اور جو ہجرت کے بعد نازل ہوئیں وہ مدنی صورتیں ہیں. یہ تھوڑا سا فرق ہے، اس چیز کو یاد رکھیے گا، مکی اور مدنی صورتیں کون سی ہوتی ہیں. تو سورہ البقرہ یہ پہلی صورت ہے جو ہجرت کے بعد مدینہ منورہ میں آقا علیہ الصلاۃ والسلام تشریف لے گئے، تو جو سب سے پہلے صورت نازل ہوئی وہ یہی سورہ البقرہ ہے.
اس صورت میں 40 رکوع ہیں اور اس کی آیات مبارکہ 286 آیات مبارکہ ہیں۔ کلمات اس کے 6121 6121 اس کے حروف 25,500 25,500 اس کے حروف ہیں۔ اس سورت کا نام بقرہ کیوں رکھا گیا، جس کو ہم کہتے ہیں وجہ تسمیہ؟ سورہ البقرہ کی وجہ تسمیہ یہ ہے کہ اس کے 8ویں اور 9ویں رکوع میں، پہلا سپارہ ہے، 8واں اور 9واں رکوع ہے، جس میں بنی اسرائیل کا ایک قصہ ہے اور اس میں ایک گائے کا ذکر ہے، اور وہ قصہ بہت مشہور ہے۔ تو گائے کو البقرہ کہتے ہیں، تو وہاں 9ویں اور 8ویں رکوع میں گائے کا ذکر ہے، تو اس نسبت سے اس سورت کا نام سورہ البقرہ رکھا گیا۔ گویا قرآن کی آیات مبارکہ میں البقرہ لفظ استعمال ہوا ہے، تو اس نسبت سے اس سورت کا نام البقرہ رکھا گیا۔ سورہ البقرہ کی فضیلت کے حوالے سے چند باتیں۔ اچھا، یہ ہمارا سبق تھوڑا ابھی ہم نے سٹارٹ نہیں کیا سورت، تو باتیں چل رہی ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ابھی ہم چونکہ اس سورت کو سٹارٹ کر رہے ہیں، تو بنیادی باتیں ہمیں علم ہونا چاہیے۔ جب سٹارٹ ہو جائے گی تو پھر چلتا جائے گا۔ ابھی چونکہ ہماری بنیاد ہے تو تھوڑی تھوڑی باتیں یہ ہمارے علم میں ہونی چاہیے، اور ہم مختصر تفسیر پڑھتے ہیں۔ ڈیٹیل میں جائیں تو کافی وقت لگ جاتا ہے، ایک آیت بھی نہیں پڑھی جا سکتی۔ جی، سورہ البقرہ کی فضیلت کے حوالے سے چند احادیث مبارکہ سن لیجئے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، یہ حدیث پاک مسلم شریف میں موجود ہے۔ حضور پر نور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اپنے گھروں کو قبرستان نہ بناؤ، یعنی اپنے گھروں میں عبادت کیا کرو۔ اور فرمایا، شیطان اس گھر سے بھاگتا ہے جس گھر میں سورہ البقرہ کی تلاوت کی جاتی ہے۔ ایک اور حدیث پاک سن لیجئے۔ حضرت ابو مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص رات کو سورہ البقرہ کی آخری 2 آیتیں پڑھ لے گا تو اللہ تبارک و تعالی اس کو ناگہانی مصائب سے بچا لے گا۔ یہ حدیث پاک بخاری شریف کی حدیث ہے۔ ایک اور حدیث پاک سن لیجئے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت، یہ حدیث پاک ترمذی شریف میں موجود ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ہر چیز کی ایک بلندی ہے اور قرآن کی بلندی سورہ البقرہ ہے۔ اس میں ایک آیت ہے جو قرآن کی تمام آیتوں کی سردار ہے، اور وہ آیت مبارکہ آیت الکرسی ہے، 3 سپارے میں، جس کی ہم تلاوت کرتے ہیں، اور وہ آیت الکرسی کے نام سے مشہور ہے۔ جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان رحم کرنے والا ہے۔ الف لام میم، الف لام میم حامیم
کاف ہا یا عین صاد طہ یاسین صاد قاف، اس طرح کے الفاظ قرآن کی سورتوں کے شروع میں استعمال ہوئے ہیں۔ اکثر گھروں میں لوح قرآن یہ بھی لگا ہوتا ہے، اکثر گھروں میں آپ نے دیکھا ہوگا لوح قرآن، اور اس میں اس طرح کے حروف لکھے ہوئے ہوتے ہیں، الف لام میم ہا میم کاف ہا یا عین صاد قاف صاد طا سین یاسین وغیرہ وغیرہ۔ ان حروف کو الگ الگ پڑھا جاتا ہے۔ ان حروف کا نام ہے حروف مقطعات، یہ نام یاد رکھیے گا، حروف مقطعات، یہ الگ الگ پڑھے جاتے ہیں۔ مقطعات کا مطلب قطع کر کے پڑھنا، الگ الگ کر کے پڑھنا۔ یہ تقریباً 29 سورتوں کے شروع میں یہ پڑھے جاتے ہیں، اس طرح کے حروف، اور ان کا نام حروف مقطعات ہے، اور ان کا معانی اللہ رب العزت بہتر جانتا ہے، کسی مفسر کو اس بات کا علم نہیں ہے۔ مفسرین کرام فرماتے ہیں اس آیت کا معنی اللہ کی عطا سے ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی پتہ ہے، پر میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے آگے نہیں بتایا کسی کو۔ اس طرح کے جتنے بھی ہیں، حامیم ہے، کاف ہا یا عین صاد ہے، طا ہے، یاسین ہے، صاد ہے، الف لام میم ہے، اس طرح کے جتنے بھی ہیں جس کو لوح قرآن کہتے ہیں۔ دوسرے الفاظ میں سمجھانے کے لیے میں عرض کر رہا ہوں، کوئی کسی سے بات کرتا ہے نا اشارتاً، مثال سے میں سمجھا رہا ہوں، مثال غلط بھی ہو سکتی ہے، مقصود صرف سمجھانا ہے۔ مثال یہ ہے کہ دو ساتھی ایک جگہ میں ایک گروپ میں موجود ہوتے ہیں، ایک ساتھی دوسرے کو کچھ اشارہ کرتا ہے، آنکھوں سے اشارہ کرتا ہے یا ہاتھ سے اشارہ کرتا ہے، جس سے اس کا قریبی دوست سمجھ جاتا ہے کہ میرا دوست مجھے یہ اشارہ کر رہا ہے اور یہ کہنا چاہ رہا ہے۔ لیکن باقی جو گروپ میں بیٹھے ہوتے ہیں لوگ، ان کو پتہ نہیں ہوتا کہ کیا بات ہو رہی ہے، لیکن جس سے وہ مخاطب ہوتا ہے اس کو سمجھ آ رہی ہوتی ہے کہ ہاں اس نے مجھے اشارہ کیا ہے تو یہ چاہتا ہے، یہ کہنا چاہ رہا ہے۔ اسی طرح یہ مثال میں نے سمجھانے کے لیے عرض کی ہے۔ اسی طرح اللہ رب العزت نے اپنے نبی سے گفتگو کی ہے۔ اب اللہ بہتر جانتا ہے یا اللہ کا رسول بہتر جانتا ہے، دوسرے کسی کو اس بات کا علم نہیں ہے۔ تو حروف مقطعات کلیئر ہو گئے، ہم آگے چلتے ہیں۔ ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، یہ کتاب، یا پھر اس کا ترجمہ یہ بھی کیا جاتا ہے یہ وہ کتاب ہے جس میں کوئی شک نہیں ہے۔ ہم کسی دنیا کے مفسر کی، رائٹر کی کوئی کتاب پکڑ لیں تو شک ہو سکتا ہے، غلطی اس سے ہو سکتی ہے، لیکن یہ قرآن ہے، قرآن میں کسی طرح کی غلطی کا شبہ نہیں ہے۔ قرآن ایک واحد کتاب ہے جس میں ہر قسم کا بیان ہے اور اس میں کسی قسم کا شک نہیں ہے۔ قرآن کی ابتدا ہی اسے سے ہوئی، اللہ نے فرمایا ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ وہ کتاب ہے جس میں کوئی شک نہیں ہے، شک کی گنجائش ہی نہیں ہے۔ ھدی للمتقین، یہ کتاب قرآن، بات قرآن کی ہو رہی ہے، تو یہ قرآن متقین کے لیے ہدایت ہے، متقین لوگوں کے لیے، خوف خدا رکھنے والوں کے لیے، ایسے لوگ جن کے اندر خوف خدا ہے، جو اللہ کا خوف رکھتے ہیں،
جن کے اندر اللہ کی جستجو ہے، اللہ سے محبت ہے، اللہ سے لگاؤ ہے، کچھ غور و فکر کرتے ہیں، تکبر کرتے ہیں، تکبر نہیں، غور و فکر تفکر کرتے ہیں، تو ان لوگوں کے لیے یہ قرآن ہدایت ہے۔ پھر یہاں سوال ہوتا ہے، کیا قرآن پاک صرف متقین کے لیے ہی ہدایت ہے یا دوسرے لوگوں کے لیے بھی ہے؟ یہاں تو کہا جا رہا ہے نا کہ قرآن متقین کے لیے ہدایت، ھدی للمتقین، تو کیا عام لوگوں کے لیے یہ ہدایت نہیں ہے؟ قرآن سب کے لیے ہدایت ہے۔ اسی سورت کی آیت نمبر 185 میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس، کہ لوگوں کے لیے ہدایت ہے۔ وہاں یہ نہیں کہا متقین کے لیے ہدایت، قرآن نے کہا لوگوں کے لیے ہدایت ہے۔ تو پھر یہاں کیوں کہا جا رہا ہے کہ ھدی للمتقین؟ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ متقین لوگ قرآن سے کما حقہ فائدہ اٹھا سکتے ہیں، باقی لوگ اس سے فائدہ کما حقہ نہیں اٹھا سکتے۔ جس طرح قرآن سے فائدہ اٹھانے کا حق ہے، یہ وہی لوگ حق ادا کر سکتے ہیں، حق اس سے یعنی اپنا فائدہ اٹھا سکتے ہیں جو متقین ہیں، جن کے اندر خوف خدا ہے۔ اور متقین لوگ کون سے ہوتے ہیں، وہ بھی اللہ رب العزت نے ان کی صفات آگے بیان فرما دی ہیں۔ یہاں رک کر میں یہ عرض کر دوں، بات چلی ہے متقین کی، تقوی کی، تو تقوی کے بارے میں ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ تقوی کیا چیز ہے۔ تقوی کا لغوی معنی ہے نفس کو خوف کی چیز سے بچانا، یہ تقوی کا لغوی معنی ہے۔ تقوی کا اصطلاحی معنی، تقوی کا اصطلاحی معنی یہ ہے کہ اپنے نفس کو ہر ممنوع چیز سے بچا لینا، یہ تقوی ہے، ہر ممنوع چیز سے۔ اس کو اگر میں مزید آسان کروں تو یہ ہے امر بالمعروف نہی عن المنکر، یعنی جس سے اللہ نے روکا ہے اس سے رک جانا، اور جس سے اللہ نے کرنے کا حکم دیا ہے اس کو کرنا، یہ ہے تقوی۔ اللہ اکبر۔ تقوی کے اگر بات کریں اس کی فضیلت کی تو یہ سبق لمبا ہو جائے گا، تو شارٹ کٹ ہم بیان کرتے ہیں۔ تقوی کے پھر کچھ مرتبے ہیں، مقام ہیں۔ عام لوگوں کے اندر تقوی اتنا ہوتا ہے کہ وہ کفر سے بچتے ہیں، ایمان لاتے ہیں۔ پھر کچھ اچھے لوگ، متوسط لوگ، ان کے اندر یہ ہوتا ہے کہ وہ اللہ کے احکامات کی پیروی کرتے ہیں، یہ متوسط لوگ ہوتے ہیں۔ اور پھر خاص لوگوں کا تقوی یہ ہے کہ ہر اس چیز کو چھوڑ دیتے ہیں جو اللہ تعالیٰ سے جو چیز غافل کرتی ہے، یہ خاص لوگ ہوتے ہیں۔ اور اللہ پاک سے دعا ہے اللہ پاک ہمیں بھی اس طرح خاص لوگوں میں شامل فرمائے کہ وہ ہر کام جو اللہ تعالیٰ سے ہمیں غافل کرتا ہے، ہمیں وہ کام اللہ پاک چھڑوا دے۔ یہ جو سبق حضرات میری بہنیں پڑھ رہی ہیں، یہ بیچ میں جتنی بھی باتیں ہیں یہ بہت اہم ہیں، پوچھی بھی جا سکتی ہیں۔ الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاة ومما رزقناہم ینفقون۔ اب اس آیت مبارکہ سے تقریباً 3 آیتیں ہیں، اور 3 آیت میں 5 تقریباً اللہ رب العزت نے متقین لوگوں کی صفات بیان فرمائی ہیں۔ متقین لوگوں کی جو صفات ہیں، یعنی کون ہوتے ہیں متقین، ان کی صفات 5 صفتیں اللہ پاک نے 3 آیتوں میں ذکر فرمائی ہیں۔ جی اب ہم ان آیات کی، ان صفات کی طرف چلتے ہیں۔ الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاة ومما رزقناہم ینفقون۔
بے شک الذین یؤمنون، متقین وہ لوگ ہیں جو ایمان لاتے ہیں بالغیب، بن دیکھے ایمان لاتے ہیں۔ دیکھا نہیں ہے اللہ رب العزت کو، لیکن مانتے ہیں کہ اللہ رب العزت ایک ہے، اللہ کے سوا کوئی اس کا شریک نہیں ہے۔ یہ متقین لوگوں کی ہی صفت ہوتی ہے کہ اللہ کو دیکھا نہیں ہے لیکن پھر بھی اللہ کو ایک مانتے ہیں۔ اسی طرح ہمیں یہ پیغام پہنچا، ہم تک یہ میسج پہنچا کہ اللہ رب العزت نے انبیاء بھیجے ہیں، ہم نے دیکھا نہیں ہے انبیاء کو، ہم نے قبول کیا کہ واقعی اللہ نے انبیاء بھیجے، ہم اس بات کو مانتے ہیں۔ یہ ہے ایمان بالغیب۔ اسی طرح مر کر اٹھنا ہے، ہمیں نہیں پتہ، اللہ نے ڈائریکٹ ہم سے گفتگو نہیں کی لیکن بتایا گیا کہ مرنا ہے، ہم اس بات کو مانتے ہیں کہ مرنا ہے، یقین رکھتے ہیں۔ اور ایمان کا نام ہی یہی ہے ایمان، کہ انسان وتصدیق بالقلب، اپنے دل سے تصدیق کرے، اور ہم اس بات کو دل سے تصدیق کرتے ہیں کہ ہم نے مرنا ہے۔ اور مر کر اٹھنا ہے، اس بات کو بھی ہم دل سے تصدیق کرتے ہیں، یقین رکھتے ہیں اس بات پر کہ مر کر اٹھنا ہے، حساب و کتاب ہونا ہے، جنت جہنم یہ برحق ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ ہم نے دیکھا نہیں ہے جنت کو، جہنم کو دیکھا نہیں ہے، ملک الموت کو دیکھا نہیں ہے، مرنا ہے، یہ جب مریں گے تو تب پتہ چلے گا نا، لیکن ہمارا یقین ہے کہ مرنا ہے۔ اسی طرح مر کر اٹھنا ہے، کسی کو اٹھتے دیکھا نہیں ہے لیکن پھر بھی یقین رکھتے ہیں، اسی کو ایمان بالغیب کہتے ہیں۔ اور یہ چیز انسان کے اندر لازم ہونی چاہیے۔ یہاں دو چیزیں الگ ہیں، ایمان الگ ہے، غیب الگ ہے۔ ایمان کہتے ہیں کہ سچے دل سے انسان کسی چیز کو تصدیق کرے، یہ ایمان ہے۔ غیب کا معنی یہ ہے کہ جو چیز حواس سادسہ سے نہیں سمجھ آ رہی، ان چیزوں کو جو چیز سمجھی جائیں وہ چیز غیب کہلاتی ہیں، حواس سادسہ۔ مثال کے طور پہ آنکھ ہے، آنکھ سے دیکھا جاتا ہے کہ ہاں فلاں چیز ہے، نظر آ رہی ہے۔ زبان ہے، زبان سے کوئی چیز ہم چکھتے ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ یہ میٹھی ہے، نمکین ہے، کھاری ہے، کیا ہے۔ کان ہے، کوئی بولے تو ہمیں پتہ چل جاتا ہے فلاں شخص نے بولا ہے۔ اسی طرح ناک ہے، سونگھنے سے ہمیں پتہ چل جاتا ہے۔ تو ان جو حوادث ہیں، یعنی یہ ہماری آنکھ ہے، ہماری زبان ہے، ہمارے کان ہیں، ہمارا ناک ہے، تو یہ جتنے بھی جس سے پتہ چلتا ہے کہ ہاں یہ چیز ہے، اس سے اندازہ نہ ہو سکے تو اس کو غیب کہتے ہیں۔ اور یہ غیب اللہ رب العزت بہتر جانتا ہے، حقیقی غیب جاننے والا اللہ ہے، یہ بھی یاد رکھیے گا۔ حقیقی کسی چیز کو بھی غیب وہ اللہ ہی جانتا ہے۔ ہاں اللہ پاک اپنے انبیاء کو اور نیک لوگوں کو یہ قوت عطا فرماتا ہے کہ وہ بھی غیب کا علم رکھتے ہیں، لیکن ان کے پاس عطائی ہوتا ہے، ان کا ذاتی نہیں ہوتا۔ آج جو ہمارے ہاں جھگڑا ہے، فرقہ ورانیت ہے، لوگوں کے اندر مذہبی اختلافات ہیں، اس کی وجہ یہی ہے کہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اس شخص کی ذاتی یہ ہے کہ غیب جانتا ہے، تو ذاتی کوئی نہیں جانتا۔ ذاتی غیب جاننے والے اللہ کی ذات ہے، اس کے علاوہ کوئی اور غیب نہیں جانتا۔ ہاں یہ پھر ہمارا ایمان ہے کہ اللہ کی دی ہوئی طاقت سے دوسرے لوگ بھی غیب جانتے ہیں، وہ اعلیٰ مرتبے کے ہوتے ہیں، جیسا کہ میں نے عرض کیا، انبیاء، صدیقین، شہداء اور صالحین لوگ، جیسے صحابہ ہیں، جیسے نیک لوگ، متقی۔
جی الذین یؤمنون بالغیب، یہاں بات چلی ہے ایمان اور غیب کی، میں نے دونوں کی ڈیفینیشن آپ کے سامنے رکھ دی ہے۔ ایمان کیا ہے؟ تصدیق بالقلب کا نام ایمان ہے۔ غیب کیا ہے؟ غیب یہ ہے کہ انسان جو حوادث ہیں، حوادث کیا ہوتے ہیں؟ ناک ہے، کان ہے، آنکھ ہے، زبان ہے، جس سے انسان اندازہ لگاتا ہے۔ کان سے پتہ چلتا ہے، کوئی بولے تو پتہ چل جاتا ہے ہاں فلاں شخص نے بولا ہے۔ ابھی موبائل میرے سامنے اگر بند ہو اور بیچ میں کوئی بہن بول پڑے تو مجھے اندازہ ہوگا کہ فلاں بہن نے بولا ہے۔ تو یہ کس سے پتہ چلا؟ میرے کان سے پتہ چلا کہ فلاں بہن کی آواز آئی ہے۔ اسی طرح زبان ہے، زبان میں کوئی چیز رکھیں پتہ چل جاتا ہے زبان کے ذریعے کہ یہ میٹھی ہے یا کڑوی ہے۔ اسی طرح آنکھ ہے، دیکھنے سے پتہ چل جائے فلاں چیز کیا جا رہی ہے۔ اسی طرح ناک ہے، ناک سے پتہ چلتا ہے کہ ہاں یہ اچھی خوشبو ہے یا کس طرح کی ہے، وہ ناک کے ذریعے پتہ چل جاتا ہے۔ تو ان حوادث سے جو چیز پتہ نہ چل سکے اس کو غیب کہتے ہیں۔ جی الذین یؤمنون بالغیب، یہاں تک بات ہو گئی۔ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، اور متقی لوگ دوسرے یہ ہیں کہ وہ نماز قائم کرتے ہیں۔ پہلی ان کی صفت کیا بیان ہوئی کہ وہ ایمان بالغیب یعنی بن دیکھے ایمان لاتے ہیں، یہ ان کی پہلی صفت ہے۔ دوسری صفت کیا ہے؟ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، اور وہ نماز قائم کرتے ہیں، نماز کو ادا کرتے ہیں۔ اب یہ ایک بہت بڑا موضوع ہے نماز، اس پہ گھنٹوں بیٹھ کے تقریر کی جائے تو کم ہے، تو ہم خلاصتاً عرض کریں گے۔ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، نماز قائم کرتے ہیں، یعنی نماز کو اس کے وقت میں ادا کرتے ہیں، نماز کا اہتمام کرتے ہیں، وضو کرتے ہیں، قبلہ رخ ہوتے ہیں، نماز باجماعت ادا کرتے ہیں، نماز کا جو اس کے اراکین ہیں ان کو پورا کرتے ہیں، ہر طرح کا نماز کا باطنی طور پہ بھی اور ظاہری طور پہ بھی ہر طرح کا نماز کا خیال رکھ کے نماز کو ادا کرتے ہیں، نماز کو قضا نہیں کرتے۔ تو یہ ہے وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ کہ نماز کے فرض ہیں، واجبات ہیں، سنتیں ہیں، مستحبات ہیں، مفسدات ہیں، مکروہات ہیں، یہ ساری چیزوں کا وہ جو ہے خیال رکھتے ہیں۔ نماز قائم کرنے کے فضائل، نماز کی بہت بڑی فضیلتیں ہیں، ہم اکثر سنتے رہتے ہیں اور نماز پڑھتے بھی ہیں۔ اللہ پاک پڑھنے کی توفیق بھی عطا فرمائے اور 5 وقت پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، وقت پر ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ بھی اللہ کی طرف سے توفیق ہوتی ہے، اگر توفیق ہو تو انسان نماز ادا کر سکتا ہے، اگر توفیق ہی نہ ہو تو انسان جتنی کوشش کرے نماز نہیں پڑھ سکتا۔ تو اس لیے اللہ سے دعا کرنی چاہیے، یا اللہ ہمیں نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرما۔ عبادات میں سب سے پہلے جس چیز کا پوچھا جائے گا وہ نماز ہے۔ اگر ہمارے پلے میں نماز ہی نہیں ہے تو پھر ہم کیا منہ دکھائیں گے اس پروردگار کے سامنے؟ ہم کیا کہیں گے؟ ہمارا رب کہے گا ہاں میرا بندہ میری بندی بتا کیا تو نماز پڑھتا تھا؟ پہلا سوال ہی اگر ہم اس کے جواب نہ دے سکے تو ہمارا کیا حشر ہوگا؟ جس نبی نے ہمارے لیے ہمیشہ روتے رہے، دعائیں کرتے رہے، رب ہب لی امتی، اے اللہ میری امت کی بخشش فرما، اور امت کا حال یہ ہوگا تو بتائیے کیا عالم ہوگا اس وقت۔ تو اس لیے اللہ سے ہمیشہ دعا کرتے رہنا چاہیے کہ اللہ ہمیں 5 وقت کا نمازی بنا۔ الصلاۃ معراج المؤمن، نماز مومن کی معراج ہے۔ کیا مطلب ہے؟ اللہ نے اپنے نبی کو معراج کروائی، کیا مطلب؟ فیس ٹو فیس ملاقات ہوئی۔ اب مومن اگر چاہتا ہے کہ میں بھی اللہ سے بات کروں، اللہ سے گفتگو کروں، اللہ کو دیکھوں، تو معراج کا معنی ہوتا ہے فیس ٹو فیس ملاقات کرنا۔ تو اللہ نے مومن کے لیے معراج فیس ٹو فیس ملاقات یہ رکھی ہے کہ وہ نماز میں کھڑا ہو جائے۔ تو جب نماز میں کھڑا ہو جائے گا گویا وہ اپنے رب سے گفتگو کر رہا ہے، نماز کی حالت میں ہے، ہر خیال کو چھوڑ کر اپنے رب کی طرف رخ کر کے
قبلہ کی طرف رخ کر کے ہر طرح کی سوچ کو، دنیاوی سوچ کو ایک طرف رکھ کر اللہ کا خیال رکھ کے جب وہ نماز میں کھڑا ہوتا ہے تو گویا وہ اپنے پروردگار سے باتیں کر رہا ہے، اپنے رب سے راز و نیاز کی باتیں ہو رہی ہیں۔ اسی کو معراج کہتے ہیں۔ تو یہ حدیث ہے، میں خود اپنی طرف سے باتیں نہیں من گھڑت بتا رہا۔ حدیث پاک ہے الصلاۃ معراج المومن، نماز مومن کی معراج ہے۔ الصلاۃ عماد الدین، نماز دین کا ستون ہے۔ دیکھیں ایک عمارت ہوتی ہے، اس عمارت کا جو سہارا ہوتا ہے وہ پلر ہوتے ہیں، ستون ہوتے ہیں۔ اگر بیچ میں ستون ہی نکال لیے جائیں تو عمارت گر جاتی ہے۔ ایسے ہی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا الصلاۃ عماد الدین، دین کا ستون نماز ہے۔ اگر تمہارے اندر نماز نہیں ہے تو گویا تمہارے اندر دین نہیں ہے۔ تو اگر ہمارے اندر دین نہیں ہے تو گویا ہم بے دین ہیں۔ تو اللہ پاک ہمیں دین والا بنائے، بے دین نہیں۔ حضور علیہ السلام، جیسے آج کل سردیوں کا موسم اب ختم ہوتا جا رہا ہے تو اب درختوں کے اوپر پتے نئے آ رہے ہیں۔ آپ نے درختوں میں دیکھا ہوگا پتے جو پرانے تھے وہ جھڑ چکے تھے۔ کس وجہ سے؟ سردی کی وجہ سے۔ سخت سردی میں اس کے پتے ایسے جو ہے درخت کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں کہ انسان تھوڑا سا اس کو ہلائے تو اس کے پتے گر جاتے ہیں سردی کی وجہ سے۔ ایسے سردی کا موسم تھا، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام اپنے صحابی کے ساتھ موجود تھے، تو درخت کو پکڑا، اس کو ہلایا، تو سردی کی وجہ سے اس کے، حدیث کا مفہوم میں عرض کر رہا ہوں، تو اس کے درخت کے پتے سارے گر گئے۔ جب آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کے درخت کو پکڑ کر ہلایا نا تو سارے پتے گر گئے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے صحابی سے فرمایا، میرے صحابہ پوچھتے نہیں ہو کہ میں نے ایسا کیوں کیا؟ صحابی نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کا اللہ بہتر جانتا ہے، یعنی اللہ کا رسول بہتر جانتا ہے۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، یہ اس شخص کی مثال ہے جو 5 وقت نماز ادا کرتا ہے۔ فرمایا جیسے میں نے اس درخت کو پکڑ کر ہلایا ہے تو سارے پتے گر گئے ہیں، ایسے ہی جو شخص 5 وقت کی نماز ادا کرتا ہے اللہ پاک اس کے نامہ اعمال سے گناہوں کو ختم کر دیتا ہے۔ ایک اور حدیث پاک ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے صحابہ میں تشریف فرما تھے، اپنے صحابہ سے پوچھا، میرے صحابہ بتاؤ، تمہارے گھر کے سامنے، حدیث کا مفہوم عرض کر رہا ہوں، تمہارے گھر کے سامنے نہر بہتی ہو اور اس میں تم ایک دن میں 5 مرتبہ غسل کرو تو کیا تمہارے جسم پر کوئی میل کچیل رہے گی؟ صحابہ نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم ایک دفعہ نہا لیں تو ہمارا جسم پاک ہو جاتا ہے، 5 مرتبہ نہائیں گے تو مزید صاف ستھرا ہو جائے گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہی مثال 5 وقت کے نمازی کی ہے، جیسے نہانے سے 5 مرتبہ تمہارا جسم صاف ستھرا ہو جاتا ہے، ایسے ہی 5 وقت کی نماز ادا کرنے سے تمہارا نامہ اعمال گناہوں سے پاک صاف ہو جاتا ہے۔ تو نماز کا میں نے جیسے عرض کیا یہ موضوع نہیں ہے ہمارا، ہم نے جلدی سے اس کو تھوڑا سا آگے چلنا ہے۔ تو آیت ابھی کہاں تک مکمل ہوئی؟ الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون۔ مومنوں کی یعنی متقین لوگوں کی تیسری نشانی اب بیان ہو رہی ہے۔ پہلی نشانی متقین لوگوں کی کیا ہے؟ الذین یؤمنون بالغیب، کہ وہ ایمان بالغیب رکھتے ہیں، بن دیکھے ایمان لاتے ہیں۔ دوسری ان کی صفت کیا ہے؟ کہ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، نماز قائم کرتے ہیں۔ تیسری صفت یہ ہے جو ابھی ہم پڑھنے لگے ہیں، وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ۔ متقین لوگ وہ ہیں جو ہمارے دیے ہوئے میں سے ہماری راہ میں خرچ کرتے ہیں۔ جو ہم نے انہیں مال عطا کیا تو اس ہمارے دیے ہوئے مال میں سے ہماری راہ میں خرچ کرتے ہیں۔ یہ تیسری صفت ہے جو اللہ رب العزت نے متقین کی بیان فرمائی ہے اس سورۃ مبارکہ میں۔ مال یہ اللہ رب العزت کی عطا ہے،
انسان کبھی یہ نہ سوچے کہ جو مال میرے پاس ہے یہ میرا ہے، میں نے محنت کی ہے، میں نے جو ہے اتنی لگن سے کام کیا ہے تو مجھے ملا ہے، میں اگر نہ کرتا تو مجھے نہ ملتا، یعنی وہ سب کریڈٹ اپنی ذات کو دے، تو یہ غلط ہے۔ یاد رکھیے گا جب تک اللہ رب العزت کی مدد شامل حال نہ ہو، اللہ کی رضا نہ ہو، انسان کوئی کام نہیں کر سکتا، کوئی بھی کام نہیں کر سکتا۔ لاکھوں ایسے لوگ ہیں جو کتنی محنت کرتے ہیں، کتنی محنت، سخت ترین محنت کرتے ہیں، اور راتوں کو فٹ پاتھ پہ سوتے ہیں، کھانے کے لیے پھر بھی کچھ نہیں بچتا، بڑی مشکل سے 200 300 400 500 کماتے ہیں، تو کیا وہ محنت نہیں کر رہے، کام نہیں کر رہے؟ اور کچھ ایسے ہیں جو تھوڑا سا کام کرتے ہیں، اللہ پاک انہیں بہت عطا فرماتا ہے۔ تو یہ اللہ کی دین ہے، اللہ جس کو چاہتا ہے اتنا عطا فرما دیتا ہے۔ خلاصہ یہ ہے کہ محنت نہیں ہوتی، محنت بھی ہو اور یہ ساتھ نیت بھی ہو کہ اللہ ہی عطا کرنے والا ہے، محنت بھی ساتھ ہو۔ یہ بھی نہیں ہے کہ ہاتھ باندھ کے بیٹھ جائے اور کہے کہ جی گھر میں سب کچھ مل جائے گا، ایسے بھی نہیں ہوتا۔ محنت بھی ساتھ ہونی چاہیے، اور ساتھ یہ نیت بھی ہونی چاہیے کہ اللہ ہی سب کچھ کرنے والا ہے، تو پھر اس میں مدد شامل حال ہوتی ہے۔ تو یہ جتنا بھی کچھ ہے کسی کے پاس بھی، یہ اللہ کا دیا ہوا ہے۔ اللہ پاک نے فرمایا پھر ایسے لوگ میرے دیے ہوئے کو میری راہ میں خرچ کرتے ہیں، اس میں ڈرتے نہیں ہیں، کوئی بچاتے نہیں ہے، جب میری راہ میں خرچ کرنے کی بات آتی ہے تو بڑھ چڑھ کر حصہ ڈالتے ہیں۔ اس میں بھی یاد رکھیے گا کہ اتنا بھی نہیں خرچ کرنا چاہیے کہ خود سے کچھ بچے ہی نہ، پھر خرچ کرنے کے بعد انسان پچھتاوے میں بیٹھ جائے کہ او میں نے کیا کر دیا۔ قرآن اس کو کہتے ہیں، میں نہیں کہہ رہا، قرآن کہتے ہیں وَلَا تَجْعَلْ يَدَكَ مَغْلُولَةً إِلَىٰ عُنُقِكَ وَلَا تَبْسُطْهَا كُلَّ الْبَسْطِ فَتَقْعُدَ مَلُومًا مَحْسُورًا۔ یہ سورہ بنی اسرائیل ہے، آیت نمبر 29 ہے، جس کا معنی یہ ہے کہ اپنے ہاتھ کو گردن کے ساتھ باندھ کر نہ رکھو، وَلَا تَبْسُطْهَا كُلَّ الْبَسْطِ، اور کھلا مزید یعنی اپنے ہاتھ کو گردن کے ساتھ باندھے بھی نہ رکھو اور اتنا زیادہ بھی نہ کھول دو اپنے ہاتھوں کو کہ فَتَقْعُدَ مَلُومًا مَحْسُورًا، کہ پھر ملامت میں، حسرت میں بیٹھے جاؤ، بیٹھے رہو۔ اس آیت کا خلاصہ یہ ہے کہ اتنا زیادہ بھی نہ خرچ کر دو کہ پھر پریشان ہو جاؤ، اور بالکل کنجوس بھی نہ بن جاؤ کہ سب کچھ اپنے پاس رکھی رکھو۔ میانہ روی، خرچ بھی کرو، اپنے اہل و عیال کا بھی خیال رکھو۔ اسی طرح ایک اور آیت سن لیجئے، وَالَّذِينَ إِذَا أَنفَقُوا لَمْ يُسْرِفُوا وَلَمْ يَقْتُرُوا وَكَانَ بَيْنَ ذَلِكَ قَوَامًا۔ سورہ فرقان ہے، آیت نمبر 67 ہے۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے کہ وہ لوگ جب خرچ کرتے ہیں تو نہ حد سے بڑھتے ہیں نہ ہی تنگی کرتے ہیں، وَكَانَ ذَلِكَ قَوَامًا، بلکہ اس کے درمیانی چال چلتے ہیں، اعتدال رکھتے ہیں۔ تو مال خرچ کرنا کے حوالے سے یہ بات ہے وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، جو آیت ہم پڑھ رہے ہیں، اس کا لاسٹ پارٹ، جس کا معنی یہ ہے کہ انسان کو اللہ کی راہ میں خرچ کرنا چاہیے جو اللہ نے اسے دیا ہے۔ حدیث پاک سن لیجئے، میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قسم ارشاد فرمائی، حدیث کا مفہوم ہے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا میں محمد قسم کھاتا ہوں جو شخص اللہ کی راہ میں مال خرچ کرتا ہے اللہ رب العزت اس کا مال کبھی کم نہیں کرتا، جو بھی اللہ کی راہ میں مال خرچ کرتا ہے۔
اس کا مال کبھی کم نہیں ہوگا. یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں محمد قسم کھاتا ہوں جو اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہے اس کا مال کبھی کم نہیں ہوگا. ہم جس نبی کا کلمہ پڑھتے ہیں، ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر کبھی زکوٰۃ فرض ہی نہیں ہوئی، کیونکہ زکوٰۃ فرض ہونے کے لیے یہ ضروری ہے کہ اس کے پاس 7.5 تولہ سونا یا 52.5 تولہ چاندی یا پھر اتنا مال ہونا چاہیے، پیسہ مال وغیرہ، مال تجارت جس کی مالیت 52.5 تولہ چاندی کے برابر پہنچتی ہو. تو اتنا، ویسے تو میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بہت مال آیا، لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے رکھا نہیں ہے اپنے پاس. جو آیا وہ خرچ کر دیا، جو آیا وہ غریبوں میں بانٹ دیا، جو آیا یتیموں میں بانٹ دیا، جو آیا مسکینوں میں بانٹ دیا، جو آیا وہ اصحاب صفہ میں بانٹ دیا، جو آیا جو غریب تھے ان سب میں بانٹ دیا. رکھا نہیں ہے، کیونکہ زکوٰۃ کے لیے ضروری ہے کہ آئے اور پھر پورا سال اس پہ گزر جائے، مالک نصاب ہو، تب اس پہ زکوٰۃ ہوتی ہے. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا ضرور ہے، پھر رکھا نہیں ہے. تو ہم جس نبی کا کلمہ پڑھتے ہیں اس نبی کا یہ عالم ہے کہ جو رسول ہے، رسول ہو کر اتنا بڑا رتبہ ہے. پھر صحابہ علیہم الرضوان کی زندگیاں ہمارے سامنے ہیں، کئی صحابہ علیہم الرضوان ہیں، ان سب کی زندگیاں ہمارے سامنے ہیں. کسی صحابی کی زندگی ہم سے پوشیدہ نہیں ہے، ہم سنتے رہتے ہیں اور پڑھیں گے انشاءاللہ. اب سٹارٹ کر لیے ہے تو پڑھتے رہیں گے انشاءاللہ. جی، وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ. اور متقین کی تیسری نشانی یہ ہے، تیسری صفت یہ ہے کہ وہ لوگ اللہ کی دیے ہوئے مال میں سے اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں. دعا ہے اللہ کریم ہم سب کو جو پڑھا اس پر عمل کرنے کی توفیق عظیم عطا فرمائے. وما علیہ الا البلاغ المبین.